لوگ اب اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. وہ یہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان اگر آپ اندر بھی رکھیں گے تو عمران خان کے نام پہ جہاں پہ جلسہ ہوگا لوگ ریکارڈ توڑیں گے سابقہ اور باری برکم جمعیت میں آئیں گے. ابھی تک تو یہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں اور ہمیں ان سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہمارا حق ہے. ہم اپنے اجروں میں اپنی ورکروں کو بلا کے اپنی خرچے پہ کھانا کھلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, جلسے کرتے ہیں. تو ریاست کا یا سرکار کا یا حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ ہمارے کنونشن کو جو ہے اور اگر وہ ناکام بنائیں گے. اتنی تعداد میں جب لوگ آئیں گے, آج 10,000 سے زیادہ کا مجمع تھا اور جو مجموعی تعداد تھی وہ جو باہر کھڑے تھے وہ بھی اگر ساتھ, کیونکہ پنڈال میں جگہ نہیں تھی تو ٹوٹل جو 10,000 باہر تھے 10,000 اندر تھے کیونکہ جگہ ہی نہیں تھی. لوگ چھتوں پہ اور کمروں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. مجھ سے پہلے خان کو یہ خبر ملی ہوگی لیکن منڈے کو میں ملوں گا اور انشاءاللہ خان بڑے خوش ہوں گے یہ سن کے. یہ کام عدالتوں کا ہے. عدالتیں جو ہیں آئین کی خلاف ورزی پہ جو ہیں آرڈر جاری کرتی ہیں اور اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کراتی ہے. سیاستدان جو ہیں وہ تو اپنے مطلب کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون, JUI, پیپل پارٹی اور جتنی بھی مین سٹریم کی پارٹیز ہیں, 9 مئی کے بعد جو غیر انسانی رویہ اور غیر انسانی سلوک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ روا رکھا گیا, کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ 2 ہمدردی کے بول ضلع شاہ کے خاندان کے ساتھ پڑھ لیتے یا عباد فاروق کے بیٹے عمار فاروق کے لیے پڑھ لیتے. ہماری خواتین جیلوں میں بند ہیں, بزرگ ہزاروں کی تعداد میں ورکر نظر بند ہیں. انسانی حقوق کی اتنی سرین خلاف ورزی کے خلاف کسی سیاستدان کو توفیق اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف کنٹیسٹ کرے. کوئی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے گا اور نہ کوئی ہمیں یہ موقع دے گا کہ ہم الیکشن میں, لیکن الیکشن لڑنا, کمپین کرنا, کنٹیسٹ کرنا یہ ہمارا حق ہے. ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہی جرت کے ساتھ ہم پورے صوبے میں پورے ملک میں جلسے اور کنونشن کریں گے اور الیکشن جو ہیں وہ کسی کو چوری کرنے نہیں دیں گے. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ باپ کو MQM کو ملا کے شاید وہ مینڈیٹ چوری کریں گے, پاکستان کے عوام کروڑوں عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کرنے نہیں دیں گے. 8 فروری کو ریکارڈ توڑ ووٹ بھی پڑیں گے اور ریکارڈ توڑ جو ہیں وہ ووٹ PTI کے لیے پڑیں گے. نگران جو ہیں وہ بیسیکلی سہولتکار ہیں PMLN کے. جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ آئے ہیں باپ سے اور باپ اب ایز اے پارٹی مرج ہو گئی ہے PMLN میں, تو لہٰذا اس کا وہ نگران کی جو کیفیت یا جو ان کا سٹیٹس تھا وہ رہا نہیں, نیوٹرل نہیں رہے. کل بھی میں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس میں میں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں اور کیئر ٹیکر منسٹر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے اور یہ بنیادی ذمہ داری عدالتوں سے بھی بڑھ کے ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کرانا جو ہے وہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کا کام ہے. ورکر ہاتھ میں ڈنڈا لے کے پکڑ کے باہر نکل سکے, کنونشن ہو سکے, جلسے کمپین ہو سکے, یہ انشور کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور الیکشن کمیشن فی الوقت تو خاموش تماشائی بنی بیٹھی. خان کی تمام کیسز میں قبل از گرفتاری کنفرم ہوئی. جو 4 کیسز بنیادی انہوں نے بنائے ہیں, ایک توشہ خانہ کا تھا جس میں ان کو سزا دلائی گئی, ایک جو ہے سائفر کا کیس ہے, ایک توشہ خانہ کا ریفرنس ہے جس میں بھی گرفتاری ڈالی ہے اور توشہ خانہ نہیں ابھی القادر کے کیس میں ڈالی ہے, اور ایک توشہ خانہ کا ریفرنس ہے. یہ ان 4 کیسز پہ بینک کر رہے ہیں. پہلے ان کا خیال تھا کہ ملٹری کورٹس میں ڈالیں گے, وہ تو عدالت اور ٹریبیونل ہی ختم ہو گئے, تو لہٰذا توشہ خانہ میں سزا معطل ہو چکی ہے, سائفر میں بیل ہماری لگی ہوئی ہے. یہ جو نئے کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی ہے اس کیس میں ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ منطقی انجام تک اس کی رہائی کا کیسز پہنچانے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ لگے گا, اور ان 1.5 مہینوں میں کیونکہ کیسز کی نوعیت ہی سیاسی ہے تو لہذا خان کی رہائی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. الیکشن میں کرپٹ پریکٹسز ہوتے ہیں اور ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. جو ڈکلیئر کرا رہے ہیں اور جس طرح وہ خود بھی ایسے ہی عمل کر رہے ہیں جیسے وہ منتخب ہو چکے ہو, ان سب لوگوں کو ایک چیز یہ نظر انداز کر رہے ہیں. پاکستان میں 2022 میں جب شب خون مارا گیا PTI کی حکومت پہ, اس کے بعد ان 2 سالوں میں جو سوچ بدلی ہے پورے قوم کی وہ یہ ہے کہ اب لوگ نظریاتی ہو گئے ہیں. وہ جو الیکٹیبلز ہیں, وڈیرا, سردار, انڈسٹریلسٹ, پیسے والا, ان کی حیثیت جو ہے ملیا میٹ ہو گئی ہے. اب ووٹ جو ہیں عوام کے پاس ہیں. عوام نے کسی وڈیرے سردار خان کی ایما پہ نہیں دینے ہیں, انہوں نے نظریے کے لیے دینا ہے. جو ووٹ خان کو پڑے گا وہ عمران خان کی نظریے کے ساتھ چلنے والے لوگ ووٹ دیں گے. تو لہٰذا نواز شریف بینک یعنی انحصار کر رہے ہیں MQM کو, یا باپ کے وہ لوگ تھے جو 2018 میں انہوں نے باپ بنائی, نون سے ہی گئے اور نون میں واپس آئے, اور اسی باپ کے حوالے سے نواز شریف یا ان کی بیٹی کا جو بیانیہ تھا وہ
کل سے پہلے بہت مختلف تھا، تو لہٰذا نواز شریف جو ہیں وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جو لوگ ان کو لائے، جنہوں نے تحریک استحکام بنائی، جنہوں نے پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی، ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کوششوں سے ہم تحریک انصاف کی جگہ لے لیں گے، لیکن نواز شریف کو آئے ہوئے مہینہ ہونے کو ہے، ایک بھی جلسہ جو ہے ابھی تک مینار پاکستان کے بعد نہیں کرا سکے۔ کیوں نہیں کرا سکے؟ اس لیے نہیں کرا سکے کہ ان کو اندازہ ہے کہ عوام آتی ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، ان کو اپنے حلقے میں، آبائی حلقے میں شکست کے اندیشوں نے اتنا مبتلا کر دیے کہ چلا گیا کہ جی میں قاسم سوری کے حلقے سے کروں، یا لزبیلا میں کوئی حلقہ ہے، اور تیسرا کسی باولپور میں کسی شخص نے، یعنی جو شخص اپنی سیٹ کے لیے اتنی تگودو کر رہا ہو، تو لہذا ان سب کو واضح ہو چکا ہے یہ تجربہ ناکام ہوا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے دیوار پہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ون کرے گی پورے صوبوں میں اور فیڈرل میں۔ اب جو ہے ان کو یہ احساس ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو سسٹم کو چلانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے مل کے چلنا ہوگا۔ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ 10-15 دنوں میں ہمارے لیے حالات نارمل ہو جائیں گے۔ اگر یہ نہ بھی کرتے ہیں تو ہم نے پھر بھی نکلنا ہے جس طرح آج نکلے۔ دیکھیں، علوی صاحب نے کمزوری کا ثبوت دیا، اس پہ پارٹی نے بھی اپنی کنسرن شو کی، خود میں نے ان کے خلاف ٹویٹ دی ہے۔ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، جب بجائے خود الیکشن ڈیٹ مقرر کرنے کے اس نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ دیا، پھر وہ حج کے لیے چلا گیا اور پیچھے سے جو ہے انہوں نے وہ قانون سازی کر دی جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان دے گئی۔ نہ جاتا یہ قوانین نہ بنتے۔ لیکن اس دن اس نے ایک اچھا بیان دیا کہ انہوں نے جو ہے سمر عباس ایک صحافی ہیں، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو غلط فہمی تھی کہ ملک میں رول آف لا ہے۔ بہرحال ان کو کانسٹیٹیوشنل اور آئینی فرائض انجام دیتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی۔ اوورال جو ہے صدر علوی صاحب جو ہیں، چونکہ اب اس کی پیریڈ جو ہے ختم ہونے کے قریب ہے، تو لہذا مزید میں نہیں کہوں گا، باقی جو ہے خان صاحب انشاءاللہ خود اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کریں۔ عدالتوں پہ تو ہمیں دیکھیں، یہ ملٹری ٹریبیونل کو ختم کرنے کے بعد اور ہمارا اعتماد تھوڑا بحال ہوا ہے، اور اس سے پاکستان کی دیگر عدالتیں جو ہیں وہ بھی آئین کی طرف اور رول آف لا کی طرف گامزن ہوں گی۔ بہت زیادہ بے توقیر ہو گئی تھی بندیال صاحب کے زمانے میں جوڈیشری۔ ہم چاہتے ہیں جوڈیشری اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، جوڈیشری کا وقار ہو، میجسٹی آف جسٹس ہو۔ جب جس معاشرے سے انصاف اور انصاف کے اداروں کا وقار ختم ہو جائے وہاں الو بولتے ہیں۔ لہٰذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہماری توقعات ہیں۔ ہمارے کیسز ہیں خان صاحب کے، ہم نے دائر کیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور وہ ہماری یہ دستبست گزارش ہوگی ان سے کہ ہمارے کیسز جو ہیں ابھی تک مقرر نہیں ہوئے ہیں، بالخصوص آرٹیکل 186A کے تحت ہم نے درخواست دائر کی تھی، وہ مقرر ہونے چاہیے تاکہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انصاف ہو سکے۔ مولانا صاحب خود دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں عالم و فاضل ہوں، کسی مسلمان کو، یہ تو ایسا یہودی ہے جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہہ رہا ہے، آپ یقین کریں اس کے پاؤں کے دھول یا خاک جو ہے نا وہ بھی ایسے عمل کرنے والوں سے بہتر ہیں جو ایک مسلمان جو کہ تہجد کی نماز قضا نہیں کرتا ہے، جو قرآن پاک کو باتلاوت اور باترجمہ روزانہ پڑھتا ہے، اس کا دن اس کی شام جو ہے یہ عبادت الہی میں گزرتی ہیں۔ بحیثیت عالم فاضل، بحیثیت ایک مولوی کے، مولانا صاحب کو یہ زبان قطعاً زیب نہیں دیتی ہے۔ میں بہت ہی برا مانا کرتا تھا جب پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ڈیزل پکارا کرتے تھے، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ لفظ ان کو نہیں بولنا چاہیے، اور میں ابھی بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ایسے الفاظ قیادت کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مولانا صاحب اپنی زبان پہ نظر ثانی کرے، جتنا الیکشن نزدیک آ رہا ہے اس طرح کی باتوں سے نفرت پھیلے گی، اور لازماً پی ٹی آئی سوشل میڈیا، پی ٹی آئی ورکر، یوتھ اس کا جواب دیں گے۔ تو لہٰذا مولانا صاحب کے اس طرح کہنے سے وہ خود اپنے لیے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے طوفان بدتمیزی کو دعوت دے رہے ہیں۔ میری مولانا صاحب سے گزارش ہوگی کہ گزارا کریں، ایک مسلمان کو، ایک پرہیزگار مسلمان کو اس طریقے سے آپ سیاسی مقاصد کے لیے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کو، اور اللہ جو ہے اس کے ہاں پکڑ ہوتی ہے ایسے دعوے اور فتوے جاری کرنے کے۔